الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی ورواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. شب عاشور ہے، عشرے کی آخری مجلس ہے. کل شام غریبہ میں صرف مصائب ہوں گے. میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کرتا رہا. آج میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کے مقامی جعفر طیار یا ملیر سے نہیں ہیں، بلکہ دور و اکناف کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. کہ مختلف جگہوں پہ پڑھتا ہوں تو چہرے یاد رہ جاتے ہیں، کون سا چہرہ کون سے امام بارگاہ کا ہے. اور دعا کے عنوان سے میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں. مختلف دعائیں ہیں جن کے پڑھنے کے بے انتہا اثرات ہیں، اور دعا ہمیشہ صلوات سے شروع کریں، صلوات پہ ختم کریں. جو کچھ مانگیں گے قبول ہوگا. اور اللہ نے ہمیں 14 وسیلے دیے ہیں. دنیا کے پاس ایک ایسا امام نہیں، ہمارے 12 ہیں. تو نظام ہے جو چلتا ہے اہل بیت علیہ السلام پہ. بلکہ اب تو دعا کی جو یہ لہریں ہیں نا، ویوز کہا جاتا ہے، یہ ان دعا کی لہروں کا بھی امتحان ہونا چاہیے کہ کیسے یہاں سے دعا ہوتی ہے اور عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے. جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا، شاید اس بات سے جملہ پہنچ جائے. یقین مانیے آج شام اتنی حالت خراب تھی. 4 مجالس تھیں، 3 پڑھ کے آیا ہوں، 1 مجلس نہیں پڑھ کے آیا، بلکہ 2 پڑھ کے آیا ہوں، تیسری ہی ہے. تو پیش کر رہا ہوں. جناب امیر سے کسی نے کہا یا علی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مظلوم کی آہ کا. بس ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے زمین سے عرش تک. تو عزیزان گرامی، یہ کتنی تیز، کتنی رفتار سے دعا کی ویوز، یہ جو لہریں ہیں، سفر کرتی ہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں وقت ایسا ہے، وقت ویسا ہے. تو کچھ علماء نے تعریف یوں کی ہے کہ وقت 2 ہی ہیں. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، تشکیل دعا یعنی دعا بنانے کے. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، دوسرا وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہو. بات پہنچ رہی؟ تو دنیا دعائیں مانگتی ہے لیکن ان کے پاس وسیلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس 14 وسیلے ہیں.
میں سارے مجمع کی توجہ کے لیے مختلف انداز سے میں نے پہلے پیش کیا، یہ جملہ اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جب وسیلہ دیں تو ہمارے پاس آج میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی سارے بھائی آئے ہیں، راستے میں دیکھ رہا تھا بہت سے اہل سنت علاقوں سے ہم گزرے ہیں کہ لوگوں نے، اہل سنت میرے بھائیوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی، اہتمام کر رہے تھے، جلوس برپا کر رہے تھے اپنے انداز سے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرے۔ حسین کسی ایک کے نہیں، حسین سب کے ہیں، امام حسین سب کے ہیں، تو سب کا حق ہے کہ حسین سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کریں۔ تو اب یہ 14 جو ہمارے پاس وسیلے اللہ نے دیے ہیں، تو آپ اس انداز سے مانگیں گے، پروردگارہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ، تو معبود و مسجود ہے، تجھے عابد و سجاد کا واسطہ، چلیے گا، تو علیم و خبیر ہے، تجھے باقر العلوم کا واسطہ، تو اصدق القائلین ہے، تجھے جعفر الصادق کا واسطہ، غیظ و غضب پہ تجھے پورا قابو ہے، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ، مرضات کا مرکز تیری ذات ہے، تجھے علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ۔ بھائی آپ نے 5 سنے ہوں گے، 14 میری محنت ہے۔ تقویٰ تو عطا کرتا ہے، تجھے محمد تقی کا واسطہ، نقاوتیں اور پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں، تجھے علی نقی کا واسطہ، ہیبت تیری ہے، تجھے حسن عسکری کا واسطہ، تو غیب مطلق ہے، تجھے مہدی منتظر کا واسطہ۔ اللہم صلی علی، توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو ہم یہ 14 کا واسطہ دیکھ کے مانگیں۔ عزیزان گرامی، جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا نا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو جناب جبرائیل آئے اور کہا یوسف کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے ایسے بھائی دیے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ جناب یوسف بھی قیامت میں کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا تو ایک عباسی دے دیتا۔ چلتے رہیے گا۔ ماشاءاللہ، بھئی اس نوجوان کو سلام ہے۔ مجھے کئی مرتبہ شک ہوتا ہے یہ انسان ہے جن ہے، ہر جگہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے، ساری میری مجالس کے اندر ہر جگہ پہ جس طرح سے کودتا ہوا آگے آگے نعرے لگاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے حسینی حسینی ہوتا۔ تو چلیے گا میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، جناب یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا، تو کنویں کا دہانہ چھوٹا تھا، نیچے سے کنواں بہت بڑا تھا، تو جناب جبرائیل کا کیا بات ہے یوسف کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا یہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایسے بھائی ہیں کہ سگے بھائی ہوتے ہوئے ایک ہی باپ ہے، اور مجھے کنویں میں ڈال کے چلے گئے۔ تو کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ دعا کے لیے، اللہ نے بھیجا مجھے آپ کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے یوسف ذرا انگلیوں کو گنو، کہا 5 ہیں، کہا پوروں کو گنو، کہا 14 نہیں ہے، کہا ہاتھوں میں انگوٹھے پہ 2 پورے ہوتی ہیں، باقی میں 3 تو اگر ویسے 4 انگلیوں کے گنے تو 12، انگوٹھا ملائیں تو 14، تو دعائیں 12-14 کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں۔ تو بھائی چلتے رہیے گا۔ اب یہ 12 اور 14 کا واسطہ دیتے رہے گا یوسف یہاں دعا مانگے۔ تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے بھی دعا مانگی، مجمع البیان میں ہے کہ جناب یوسف نے 14 کا واسطہ دیا، کہا کہ یوسف اسی کنویں سے، بھائی کنویں سے کوئی بھی آدمی ہونا فاتحہ پڑھ لے گا، کنویں میں ہوں کون نکالے گا؟ کہا 14 کا واسطہ دو۔ جب تک 14 کا واسطہ نہیں دیا تھا تو رو رہے تھے، جیسے ہی 14 کا واسطہ دیا تو ایک مرتبہ ڈول اندر آیا، جناب یوسف نے کہا بھائی مجھے نکالو، میں یہاں ہوں۔ تو کنویں میں بھی ہونا 14 کے واسطے سے نکل جاتا ہے، غاروں کی تو بات ہی نہ کریں۔